کہ شری کرشنا ارجن کو اس چیز کی طرف بتا رہے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اپنی نیچر کو توڑ کر اوپر نکل سکو تو وہ صرف ایک ہی طریقے پر ہو سکتی ہے، شری کرشنا کی بھکتی. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر شری کرشنا کی بھکتی کوئی ویکتی نہیں کرے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان گنوں سے مکت ہو سکے یا ان گنوں سے اوپر نکل کر اپنے آپ کو کیول برہما کی طرح کر سکے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ دو سوال رکھے ہیں. ایک اور سوال تھا میری نظر کے اندر مگر میں نے اس کو سکپ کیا ہے ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے. وہ 17ویں ادھیائے کے اندر ہے، یعنی 17 ادھیائے جو ہے اس کے اندر ہے. اگر مجھے موقع ملا تو اس کو بھی کبھی پریزنٹ کر دیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی چیزیں میں اس لیے سکپ کر دیتا ہوں کہ آگے جو 14 پوائنٹ بلکہ اب تو 5واں چل رہا ہے تو تقریباً 9 کے قریب باقی پروگرامز انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رہ چکے ہیں بھگوت گیتا ورسز قرآن کے. تو ان 9 پروگرامز کے اندر بار بار کئی ٹاپکس ایسے آئیں گے جن کے اندر ہم آپ کو بھگوت گیتا کی اور قرآن کی مختلف ایریاز کی سیر کروائیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن کی طرف. یہاں سب سے پہلی چیز یاد رکھنی چاہیے، سبمٹنگ کا الزام تو اس پوسٹ کے اندر قرآن کے اوپر لگایا گیا. تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن آپ کو سبمیشن سکھاتا ہے، مگر کیسے؟ سب سے پہلے وہ سوال کرنا سکھاتا ہے. جب آپ سوال کر کے صحیح گیان کو پراپت کر کے کھوج کر کے پہنچ جاتے ہیں تو قرآن پھر آپ کو کہتا ہے کہ اس بات کو آپ مانتے کیوں نہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ میں پچھلے پروگرامز کا ریفرنس کوٹ کر دیا کروں گا. اگر کسی نے ہمارا پروگرام پچھلا بھگوت گیتا ورسز قرآن کا دا بلیور نام سے نہیں دیکھا تو پلیز میری گزارش ہے کہ کم از کم قرآن والی پریزنٹیشن دا بلیور والی جو ہے وہ ضرور دیکھے. اس سے پتا چلے گا کہ سبمیشن جو ہے وہ ہم کس معنی کے اندر مانتے ہیں. اگر میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اگر بلیو کرنے کا مطلب بلائنڈ فیتھ ہے تو بھگوت گیتا از دا بگیسٹ سمبل آف بلائنڈ فیتھ، کیونکہ سنجے جو ہے اس نے دھرت راشٹر بلائنڈ کو اپنی دیو درشٹی جو ہے اس سے بتایا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ سمجھنا ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں قرآن، کیونکہ اب ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ سب میٹنگ کا تو الزام ہی ہم پر لگاتے ہیں. اس کو اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ ہم کس قسم کی سبمیشن کو پریفر کرتے ہیں تو ایک پروگرام ہے دا نالج، اسی طرح سے ایک پروگرام ہے دا بلیور. اگر یہ آپ سن لیں گے قرآن والی پریزنٹیشن تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں قرآن کوسچنز کو پوچھنے کے حوالے سے کیا آپ کو کوسچننگ نیچر دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آئیں قرآن کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے سورت ہے 17 چیپٹر 17 ورس 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. یہاں عام طور پر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ نہ اس بات میں پنگا یا اس بات کو نہیں کہنا چاہیے جس چیز کا آپ کے پاس نالج نہ ہو، مگر یہاں میں آج اس کو ایک اور نقطے کے طور پر استعمال کروں گا. وَلَا تَقْفُ یہ وقف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی جگہ پر کھڑا ہونا، کسی جگہ پر سرٹن ہونا، کسی جگہ پر یقین سے کھڑے ہونا. تو قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کھڑے بھی نہیں ہونا پکے پیر سے جہاں تمہارے پاس نالج نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے نا تو تم نے اس چیز کے اوپر وشواس نہیں کر لینا. کیا سیکھ ملتی ہے اس سے؟ کہ کوسچن کرنا ہے. جب تک تمہارے پاس علم حاصل نہیں ہوتا تم نے پوچھنا ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے سب سے پہلا کہ قرآن آپ کو کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جس چیز کا تمہارے پاس نالج نہیں ہے وہاں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھنا. تو لہذا تم نے اگر کسی گراؤنڈ پہ یا کسی بلیف سسٹم کو ماننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس علم ہو. اگر علم نہیں ہے تو تم اس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا اصول ہے. ایک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے. دوسرا نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں دوڑانے ہیں اور تمہیں شوق ہے کہ تم علم کی طرف آؤ تو جب تک تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اس بارے میں کوئی بات بھی کرو. یہ دوسرا ایریا ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے اس ٹاپک کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین بھی نہیں دینا. یہ بھی دوسرا طریقہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کوسچن کرنے کے لیے اسلام آپ کو کیسے کہتا ہے. یہاں دوسری آیت ہے
میرے خیال سے میں نے اس کو چونکہ پریزنٹیشن کے اندر آپ کو پتا ہو جاتا ہے، 1 منٹ رکیے گا، یہ غالباً سورہ نحل کی ہے، ہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 43 بنتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں غلط آ گیا تو میرے خیال سے 16 ہے، ہاں 16 کی 43 بن جائے گی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کرو، کوسچن کرو، پوچھو اہل ذکر سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اسلام والوں کی بات ہو رہی ہے یا مولویوں کی یا علماء کی بات یا اسکالرس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں پر ایکسپرٹ اوپینین کی بات ہو رہی ہے، ایکسپرٹس کی بات ہو رہی ہے جو اس فیلڈ سے ہوں۔ یہاں ذکر یہ جو ورڈ استعمال کیا اہل ذکر، اہل ذکر کا مطلب ہوتا ہے جو ریلیونٹ یا اس ڈومین کے ایکسپرٹ ہوں، جس ڈومین اسپیسیفک ڈومین کے حوالے سے آپ کو کوئی آپتی ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ اوپن ایک جینرک ٹرم ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوال کریں ایکسپرٹ سے، دوز ہو possesses knowledge، جن کے پاس نالج ہے، آپ ان سے سوال پوچھیں، ان کنتم لا تعلمون، خیر ایک کیڑا مار لوں، اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اچھا اگلی آیت جو ہے وہ چیپٹر 21 کی 63 ہے، بڑی پیاری آیت ہے یہ، وہ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 جو ہے، جو لاسٹ والی آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ایک ڈیبیٹ کے اندر یوز کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مورتیوں کو توڑا تھا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے کلہاڑے کو ایک بڑی مورتی کے کندھے پر لٹکا دیا تھا۔ جس وقت لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتا ہے تو۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں اسی آیت سے استدلال کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان سے سوال پوچھ لو اگر ان کے منہ میں زبانیں ہیں۔ اس سے 2 چیزیں پتہ چلیں۔ نمبر 1، اللہ نے زبان سوال اور جواب کے لیے دی ہے، ہانڈی کا نمک چیک کرنے کے لیے یا اسلام کے خلاف جھوٹ بکنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں قرآن نے جو نقطہ استعمال کیا ہے ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو زبان قوت گویائی آپ کو دی ہے، وہ اس چیز کی نعمت ہے کہ آپ سوال و جواب کر سکو، کوسچن کر سکو، اور جب آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے تو آپ اس کا جواب دے سکو، یہ پتہ چلتی ہے۔ ہاں یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا۔ ایک اور چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے منہوں میں زبان ہے ان کو سوال اور جواب کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے، کیونکہ مورتیاں کبھی بولتی نہیں تھیں، لہذا ہم ان سے کبھی نہ پرارتھنائیں کرنے کے قائل ہیں نہ کبھی دعا کرنے کے قائل ہیں، کیونکہ تمہاری مورتیاں نہ بولتی ہیں نہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہیں۔ تو فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اے مورتی پوجکو، اے مشرکو، اے شر البریہ، اے نجس لوگو، آتمک طور پر نجس لوگو، اگر تم لوگوں کو کسی قسم کا شک ہے تو جاؤ ان مورتیوں سے بات کروا کر دکھاؤ۔ میں نے رام مندر کے ادگھاٹن پر اور پران پرتشٹا کی ٹیٹو پارٹی کے اوپر یہ چیلنج رکھا تھا کہ آپ کے جتنے شنکر آچاریہ اور جتنے گرو گھنٹال ٹلی بال ہیں اور اسی طریقے سے مندر کے جناب چودھری ہیں، ان سب کو بلا کے لے آؤ، میں اپنی خریدی ہوئی 5 مورتیاں لے کر آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ کس کے اندر پران پرتشٹا ہو چکی ہے اور کس میں نہیں۔ تمہارا شنکر آچاریہ کو چیلنج کروں گا کہ ان 5 مورتیوں کے اندر سے ایک مورتی کے اوپر انگلی رکھ کر بتائے گا کہ اس مورتی کے اندر پران پرتشٹا ہوئی ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہوئی۔ میرا چیلنج ہے دنیا کے کسی بھی شنکر آچاریہ کو، یہ جتنے مورتی پوجا اور پران پرتشٹا پر آستہ پاستہ اور آخری راستہ اور واسطہ رکھتے ہیں، میرا ان سے یہ اوپر والے کا واسطہ دے کر اس چیلنج کے اوپر ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر مجھے بلاؤ، اس نیشنل تھریٹ کو اور اپنے شنکر آچاریہ کو، آچار چور کو، جتنے بھی ہیں ڈرامے باز، ان سب کو بلاؤ، 5 مورتیاں میں اپنے پیسوں کی خریدی ہوئی لے کر آؤں گا، میری جیب سے لے کے آؤں گا،
صرف لائیو کیمرہ کے اندر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا لائیو. اس میں تمہارے جتنے پران پرتشٹھا کے وشواسی ڈھونگی ہیں پکھنڈی ان کو لے کر آؤ. میں کہوں گا کہ ان میں سے ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کس میں پران پرتشٹھا ہوئی ہے کس میں نہیں. یہ میرا اوپن چیلنج ہے. اگر تمہارے شنکر آچاریہ تمہارے پران پرتشٹھا پکھنڈی نے بتا دیا کہ کس مورتی کے اندر پران پرتشٹھا ہوئی ہے, میں سناتن دھرم کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں. لائیو چیلنج ہے, مگر شرط یہ ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر ہوگا شنکر آچاریہ کے ساتھ. میں بائی فیس آؤں گا, بائی فیس. بائی فیس آؤں گا نیشنل ٹی وی پر. 5 مورتیاں میری جیب کی, آچاریہ تمہارا, بھگوان تمہارے, پران پرتشٹھا تمہاری, جان تمہارا. آ کے انگلی رکھ جائے جس مورتی کے اوپر پران پرتشٹھا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میرا چیلنج ہے, بتا جائے تو سناتن دھرم سویکار کر لوں گا. اور بتاؤ, اس سے اوپر میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آگے بڑھے جی. اسلام اس طرح کی کوسچننگ کو روکتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. یاد رکھیں کئی دفعہ جب ہم کوسچننگ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو اسلامو فوبس نان مسلم ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسلام شاید ہر قسم کے سوال سے روک دیتا ہے. میں نے یسوع کی کتی کو ایک بار دیکھا کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بھونک رہا تھا. وہ کیناز پھٹیاگی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نیوز نیشن کے اوپر اور کہہ رہا تھا کہ اسلام میں سوال کرنا منع ہے, اگر آپ نے سوال کیا تو سمجھے آپ کا سر تن سے جدا. سوال کوسچن کرنا. تو یہ یہاں پر یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہو جائے گا کہ اسلام کس پرکار کی کوسچننگ کو الاؤ کرتا ہے اور کس پرکار کی کوسچننگ کو ارریلیونٹ قرار دیتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ چیز مانی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ ایک دو لاجیکل باتیں کر کے پھر میں اس کی گیتا کے ساتھ کمپیریزن کروں گا. سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے, مثال کے طور پر ایک انڈیویجول اٹھتا ہے اور وہ انڈیویجول کسی اسٹیٹ کی باؤنڈریز کو کوسچن کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا اسٹیٹ اس کو الاؤ کرے گی؟ نہیں کرے گی, نیور ایور. سیدھی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی انڈیویجولی کسی اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنا ایز این انڈیویجول. نہیں الاؤ کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سوال کی آڑ کے اندر بلاسفیمی کرنے کی یا اگلے بندے کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو کیا کامن سینس یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس کو جواب دیں یا نہ دیں؟ آپ کے اوپر ہے, آپ نہ دو جواب. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور 1.5 شانہ بننے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے ساتھ آ کے پنگا اور پھڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو اس کو ریپٹے ماریں یا آپ اس کو کہیں اپنا رستہ ناپ, جا یار اپنا کام کر, میرا اتنا دماغ نہیں ہے, جا یار, جا جان چھوڑ, دفع ہو جائے یہاں سے, مجھے نہیں پتا, چل جا, مجھے نہیں پتا, جا, ہاں میں ہار گیا, ہار گیا, چل جا, ہار گیا میں, جا. یہ کون سے طریقے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے. آدمی کے پاس اختیار ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر جب اس کو یہ پتا ہو کہ یہ آدمی سیکھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ ڈنڈی مارنے کے لیے, تماشا کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ڈھونگ بازی کر رہا ہے اور پاکھنڈ کر رہا ہے, اس طرح کے بندے کو
بھگا دیا جاتا ہے، اس طرح کے بندے کو دور کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کے بندے کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ سیکھنا تو چاہتا نہیں ہے، یہ ڈرامے کرنا چاہتا ہے. جس طرح ہم اسلامو فوبس کو دیکھتے ہیں اسلام کے معاملے کے اندر عمومی طور پر، یہ سمجھنا ضروری ہے. اب آپ نے بیس سمجھ لی. اب ہم بھگوت گیتا ورسز قرآن کے کانٹیکسٹ میں چیز کو لیں گے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. irrelevant questions اس ٹائٹل میں نے رکھا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے. irrelevant کا مطلب ریلیٹو ہوتا ہے. ریلیٹو کا مطلب کیا ہے یہاں یہ سمجھنا ہے. ریلیٹیولی irrelevant آسان لفظوں میں. مثال کے طور پر، چلیں پھر مثال آ رہی ہے، بیس سمجھ لیتے ہیں تو پہلے سلائیڈ کو میں ہٹا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک 5 سال کا بچہ، اس کے لیے irrelevant ہوتا ہے کہ جوڈیشری کیسے کام کر رہی ہے، الیکشن کیسے کام کرتا ہے، یا کالج اور یونیورسٹی کی جو پورے کا پورا میکنزم ہے، پروسیجر ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے. ایک 5 سال کے بچے کے لیے یہ چیز irrelevant ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے دیشوں میں بڑے لیول پر آ جائیں تو دیشوں کے اندر آرمی کے لیے irrelevant ہونا چاہیے کہ الیکشن میں کون سی پارٹی اوپر آ رہی ہے، کون سی نیچے جا رہی ہے. irrelevant ہونا چاہیے نا. ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پالیٹکس کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا. ان کا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بارڈرز کو سکیور کیسے کرنا ہے، دیٹس اٹ. یہ سیکیورٹی، سیفٹی اور سیکیورٹی کو میک شور کرنا. تو ایک آرمی کے لیے الیکشن جو ہیں وہ irrelevant ہونے چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے منسٹریز میں آ جائیں. ایک فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسری منسٹریز کے اندر انوالو نہیں ہوگا. ایجوکیشن منسٹری والا انٹیریئر منسٹری کے اندر یا فورن منسٹری کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. جہاں تک اس کی ڈومین ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. یعنی یہ انٹرنیشنل لیول پر مانے گئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کی ڈومین کیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جورسڈکشن ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں اسٹیٹس کے اندر اور علاقوں کے اندر. ایک پولیس کا ایریا یا ایک ایس ایچ او یا اے ایس آئی یا دوسرے جو آپ کے آفیسرز ہوتے ہیں، پولیس آفیسرز جو ہوتے ہیں، ان آفیسرز کے ایریاز ہوتے ہیں. ان کی باؤنڈریز سے باہر اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا سوال ان سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان سے ریلیونٹ نہیں ہے، یہ irrelevant ہے ان سے. ان کی باؤنڈریز ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ایریا، ہر کیٹیگری اپنی ڈومین کے اندر کام کر رہی ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. لہذا ایسے ایریاز کو ریلیٹیولی irrelevant کہا جاتا ہے کہ ہماری ڈومین سے یہ سائڈ کی چیزیں ہیں، ہمارا ڈائریکٹ افیکٹ ان چیزوں کے اوپر نہیں پڑتا. اب ہم چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو اس حوالے سے ہوا تھا وہ ملائکہ نے انسان کی تخلیق کے اوپر پوچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں. کمال بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سوال کو آل دا وے ریجیکٹ نہیں کیا. اس کے ایک پیچھے ریزن ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو پرابلم آف ایول ہے از اے بگ میٹر بٹوین ایتھیسٹ اینڈ بلیورز، یعنی تھیسٹ اینڈ ایتھیسٹ، جو پرابلم آف ایول ہے. لہذا ملائکہ نے پرابلم آف ایول والا ایشو اٹھا کر ان کے وجود کے حوالے سے پوچھا تھا. یعنی خدا کے وجود کو چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ انسان کے وجود کو چیلنج کیا تھا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایتھیسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم آف ایول کے تھرو ایگزسٹنس آف گاڈ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. ویئرز ملائکہ نے سلیقہ سکھایا کہ اگر پرابلم آف ایول کو ڈسکس کرنا ہے تو جو ایول کریٹ کر رہا ہے اگر اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر کریں گے. تو سب سے پہلا سوال جو پوچھا تھا ملائکہ نے پوچھا تھا انسان کی تخلیق کے اوپر. دیٹس ہاؤ قرآن آپ کو کوسچننگ کی بیس سکھاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. تو ملائکہ کہہ اٹھے، شاید اللہ نے پہلے سے خبر دی تھی،
اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا آپ بنانے لگے ہیں اس زمین میں ایسی مخلوق کو خلیفہ کہ پھر وہ یفسد فیہا، اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اس میں خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مگر اے میرے مولا، ملائکہ نے کہا جھک کر عاجزی و انکساری سے، ہم آپ کی تسبیح آپ کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیرا تقدس بجا لاتے ہیں۔ ملائکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اللہ انسان کی تخلیق اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ملائکہ کے پاس لمیٹڈ نالج تھا۔ اب آپ کو سمجھ آیا irrelevant ڈومین، یعنی اب ملائکہ کی ڈومین سے بات نکل چکی تھی۔ اب چیک کرنا آپ، اللہ نے آگے کہہ سکتے تھے تم مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہو، تم مجھے چیلنج کر رہے ہو، اللہ نے نہیں کہا، کیونکہ سوال اوریجنل کے اندر جس ڈومین کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہ پرابلم آف ایول تھی، مگر ایگزسٹنس آف گاڈ کو چیلنج نہیں کرتی تھی، بلکہ انسان کے فری ول کے اوپر سوال اٹھاتی تھی، جس سوال کو آج بھی علماء ٹیکل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پرابلم آف ایول کا سوال ہو یا فری ول کا سوال ہو، آپ نوٹ کریں کہ آپ کو اسلامک اسکالرز اس آبجیکشن کو ٹیکل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، یعنی پرابلم آف ایول اور فری ول کا ایشو مسلم اسکالرز کا فیوریٹ ٹاپک مانا جاتا ہے ایتھیسٹ کے ساتھ۔ ون آف دا ٹاپ ایشوز جو ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ پرابلم آف ایول اور فری ول کا ایشو ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ملائکہ کو لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق زمین کے اوپر اس کام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پہلے ملائکہ کر رہے ہیں، مگر اللہ نے آگے سے ان کو جواب دیا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہاری ڈومین ختم ہو چکی ہے، اب یہاں سے خالق کائنات کی ڈومین ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ڈومین کا آغاز ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ اب جو تم بات کر رہے ہو تمہاری حدود یہاں ختم ہوئی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ کے حوالے۔ یہاں سے ایک چیز آپ کو سمجھ آتی ہے، اللہ نے اس سوال کے اوپر قدغن نہیں لگائی، بلکہ اللہ نے سمجھانے کے لیے ملائکہ کو یہ چیز رکھی اور قرآن کے توسط سے ہم تک پہنچی کہ جس چیز کا آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا، تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ اس نالج کو گین کر سکتے ہو یا آپ اس نالج کو گین نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ اس نالج کو گین کر سکتے ہو تو شوق پورا کر لو، ٹرائی کرو، اور نالج گین کر کے کنکریٹ اور سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لو۔ اور اگر دوسری چیز ہے کہ تم اس بارے میں نالج گین ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اپنی عقلوں کو تھکانے سے اور اپنے پوٹینشل کو ویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ریلیونٹ ڈومین کے اندر آ جاؤ، ریلیونٹ کوسچن پوچھو۔ ہاں، تو irrelevant questions کی بجائے اللہ نے relevant questions کے اوپر لے کر آئے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی اگلی آیات 31، 32، 33، 34، 35 تک اگر آپ پڑھیں گے تو پورا مکالمہ ہے ملائکہ اور اللہ کے مابین، جس کا اظہار کیا گیا ہے قرآن کے اندر، کہ اللہ نے پھر ایک دلیل بین کے طور پر ملائکہ پر اپنی جو علم کے حوالے سے تھا جو جملہ بولا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس اعتبار سے بتایا، آپ کو سمجھایا۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، تو انی عالم ما لا تعلمون، میرے خیال سے اس پر اتنی بات کافی ہے irrelevant question کے حوالے سے۔ یہ بیس تھی جس کو سمجھنا ہے کہ کیونکہ عام طور پر اکثر ہم پر یہ بڑا لمبا چوڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام شاید ہر سوال کو منع کرتا ہے۔ نہیں، اسلام اس سوال کو منع کرتا ہے جو ہماری ڈومین سے تعلق نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں دوسرا سوال جو پوچھا گیا تھا وہ روح کے حوالے سے تھا یہود کی طرف سے۔ سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ورس 85 میں دیکھیں اللہ نے وہاں بھی آپ کی ڈومین سے چیز نکلتی ہوئی بتا کر آپ کو کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ اس حقیقت کو صرف اتنا سمجھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہیں روح تو میرے رب کا معاملہ ہے، میرے رب کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس بارے میں ہمیں کم ہی نالج دیا گیا ہے، انسانوں کو اس بارے کے اندر نالج قلیلہ بہت کم دیا گیا ہے۔
اب یہاں الروح من امر ربی ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، مختلف اس کی تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، مگر یہاں ٹھیٹھ، ٹھوس اور لٹرل جو الفاظ سامنے لکھے ہوئے ہیں اس کا ترجمہ میں نے کیا الروح من امر ربی، روح میرے رب کی ڈومین سے ہے، تمہاری ڈومین سے نہیں ہے، یہ میں نے ٹھیٹھ ترجمہ کیا، من امر ربی، رب کے حکم، رب کے معاملات، رب کی ڈومین سے روح کا تعلق ہے، یہ اللہ کے رسول کو ٹھیٹھ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کا جو سوال تھا یہ irrelevant کوسچن تھا، کیونکہ اس سے آپ کی حقیقی زندگی کے اوپر ایک لمحے کا فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ روح کے بارے میں ذرا سی بھی حقیقت نہ جانتے ہوں، لیکن آپ زندہ ہیں یہ ایک حقیقت ہے، آپ سانس لے رہے ہیں یہ حقیقت ہے، آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کا پتہ چلتا ہے آپ حقیقت ہیں، آپ کو زہر اور دوائی میں فرق پتہ چلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو دن اور شام میں فرق پتہ چلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو بہن اور ماں میں فرق پتہ چلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو حلال اور حرام میں فرق پتہ چلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو جناب اسی طریقے سے غلط اور صحیح میں فرق پتہ چلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ تمہاری ڈومین ہے۔ روح کی جانکاری ہو یا نہ ہو، ایک لمحے کا اور ایک ذرے کا فرق آپ کی اس حقائق کے اوپر نہیں پڑا کہ آپ کا دماغ نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ زہر ہے، یہ دوائی ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ گٹر کا پانی ہے، یہ صاف پینے کا پانی ہے۔ آپ کے دماغ نے ایک منٹ کے لیے بھی فیصلہ کرنا نہیں چھوڑا، لہذا اس کا کسی طور پر بھی ریلیونس نہیں تھی آپ کی اس زندگی کے ساتھ جو جینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اور جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تیسرا بہت اہم سوال جو irrelevant questions کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے ساتھ کہ آپ کی ڈومین سے یہ چیز نکل گئی ہے انسانوں کی توجہ دلائی۔ تو سورہ آراف چیپٹر 7 ورس 187 اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، یہ کب آئے گی وہ؟ تو اللہ نے کہا قل، اے نبی ان سے کہیں، اب ڈومین کا یہاں پر تشخیص ہونے لگی ہے، ڈومین کیا ہے؟ قل، اے نبی ان سے کہیں انما علمها عند ربی، قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہاں سے بات ختم ہو۔ یہاں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، وہ یہ پتہ چلتی ہے کم علمی اور کم مائگی یہ باعث آر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا یہ امبیرسمنٹ ہوتا یا باعث نعوذ باللہ تحقیر یا تذلیل یا تنقیص ہوتا یا تنکیر ہوتا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان تمام سوالات کے جوابات دیتے، کیونکہ نقص نکال سکتا تھا کوئی انبیاء کے اوپر کہ ان کو اس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ لہذا irrelevant questions کا یہ جواب دینا کہ انبیاء نے یہ کہا کہ اس چیز کا حقیقی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا انی اعلم ما لا تعلمون قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ چیزیں کہنا باعث عار نہیں تھیں کیونکہ ہماری ڈومین سے نکل گئیں۔ مثال کے طور پر اب سمجھیں، ایک اور مثال دے کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کسی 5ویں کلاس کے بچے سے 10th سٹینڈرڈ کے سوال پوچھیں یا کالج لیول کے سوال پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے پائے، یہ میں عام ہیومن بینگ کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کا ذکر نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ کانٹیکسٹ میں انبیاء کا ذکر میں نے کیا اور وہ اس اعتبار سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہلوایا کہ آپ ان کو کہیں کہ اس چیز کا علم خالص اللہ نے مکمل طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے حکمت تھی۔ تو اب ہم عام بندے کی بات کرنے لگے ہیں، لہذا انبیاء کا مقام اور ہے علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، اور عام انسان کو میں مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں، عام انسان کو، غیر نبی کو۔ آپ ایک 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کے سامنے 10ویں کلاس کے یا کالج کے کویسچن پیپر رکھتے ہیں یا بکس رکھتے ہیں اور وہ نہ پڑھ پائے، تو آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ وہ 5ویں کلاس کے بچے کا یہ جرم ہے
یا اس نے غلط کیا ہے کہ اس کو کیوں نہیں آتا 10th اسٹینڈرڈ کے سوالات یا کالج کے سوالات